القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار بڑی مار پڑتی ہے. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے, رگیں میری توڑ دی گئی, چمڑا میرا جلا دیا گیا, مجھے پتھروں کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے, گرم گرم لوہے کی زرہ پہنا کر لٹایا جاتا ہے. پر ابو بکر کیا بتاؤں, جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا. ایک دن مار رہا تھا, گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے. اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی کتنی مار کھانی پڑی, اس پر بھی صبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے, نیچے دبایا ہوا ہے. جب احد کی رٹ لگائی, امیہ نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا. بلال کی آنکھیں باہر نکل آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا, فرمایا ظالم نہ مار, خدا کا بندہ ہے, کہا تو اسے خرید لے. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خریدنے آیا ہوں. غلام کے بدلے میں غلام دیا, روپیہ بھی دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا. اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے, جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے, جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا. بلال آزاد ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی. یہی غلہ لاتے, یہی گھر کا ساز و سامان لاتے, یہی سودا سلف لاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے. آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہو تو وہ آکڑ کرتا ہے, گورنر کا ملازم ہو وہ آکڑ کرتا ہے, صدر کا ملازم ہو وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا, میں صدر کا ملازم ہو. خدا کی قسم بلال تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں, تو کالی کملی والے کا ملازم نہیں, جانثار خادم اور غلام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے, جنت کی سیر فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے کوئی چلتا ہو. میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے, کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے, بلال جنت میں چل رہا ہے. حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں, اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے, جتنے باہر کے لوگ آتے, حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے, فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے, فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ, فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ. ایک یہودی سے کافی دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی. بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا, مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے, یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں,
اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، دھمکی دے گیا، گالیاں دے گیا، میں چھپ جاتا ہوں، وہ مجھ سے ہی مانگے گا، جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دے مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ حضور نے اجازت دے دی۔ بلال رات کو اٹھے، تلوار لی، جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا، فرمایا بلال تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 اونٹنیاں سامان کی لدی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی تھی۔ فرمایا بلال لے جاؤ، جا کر کے کل قرضہ ادا کراؤ، جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لدا ہوا اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا، اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا۔ حضور نے فرمایا کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے عرض کیا مختصر سا سامان ہے۔ فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو۔ تقسیم کر دیا۔ اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے، اور سفر میں، حضر میں، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال حبشی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا، ہے اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے، ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے میں نے اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے، 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختصر سے کھانے پر 30 دن گزار دیے۔ اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا، صحابہ کرام نے نہایت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا، لیکن دین متین کے بارے میں یہ حضرات بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جہاں اور صحابہ مغموم تھے، جہاں اور صحابہ نڈال ہوئے تھے، وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ دیوار میں ٹکرے مارنے لگے، اور میرے آقا کیسے گزارا کروں گا، کیوں کر جیا کروں گا، میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا، اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا، بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں لم تلدنی امی، میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اور میری اماں مجھے بچپن میں مار ڈالتی، میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا۔ جنگلوں کو نکل گئے صحابہ کرام، پریشان ہو رہے ہیں جا صحابہ کرام۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بری حالت ہوئی کہ مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا، مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا، شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، فرمایا ما جفانی یا بلال، او بلال کیا ظلم کر بیٹھے ہو، دور چلے گئے اب تو ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تڑپ اٹھے، مدینہ عالیہ میں تشریف لائے، آستانے میں پر پہنچے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے آئے، فرمائش کی کہ اذان دے دو، اذان دو۔ علماء اکرام نے لکھا جب لاڈلوں کی فرمائش پر بلال حبشی نے اذان دینی شروع کی، سارا مدینہ باہر نکل آیا، اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہیں، حضور کے زمانے کی اذان آ گئی، چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد عورت جتنے آج روئے اتنے کبھی نہیں روئے تھے۔ بلال اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے، پھر چلے گئے، اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں، اب میں تلوار لے کر دین حق کو غالب کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو جائیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین
والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ میاں نے فرما دیا یہ سابقین الاولین ہے، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کے چمڑے اڑ گئے، جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جن کو بڑی مار پڑی، بدر میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. مکے میں امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا. حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو تکڑا کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کر نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا، اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا. چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا، ابو جہل بڑی مشکل سے آر دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا، چوڑیاں لے کر آیا، بزدل ہو کے یہاں بیٹھ جا، بڑی مشکل سے آیا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سی قمچی لے کر چھڑی لے کر کمر کو لگا دی. علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختا تھا، اتنا رینگتا تھا جیسے گدھا بولتا ہے. مکے کے کافروں نے کہا کمینے اتنا چیختا ہے، لوگ کٹے پڑے، تجھے تو ذرا سی خراش ہے. ہائے کافر کے منہ سے میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الفاظ نکلتے ہیں. امیہ ابن خلف کہتا مکے والوں مجھے شرم نہ دلاؤ، مجھے آر نہ دلاؤ، میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو. ٹھیک ہے اوروں کی بازو کٹے ہوں گے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی پڑی ہے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو ابو عبیدہ بن جراح نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا. تمہیں معلوم بھی ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا. مجھے اتنی تکلیف ہے، اگر میری تکلیف کو پورے عرب پہ تقسیم کر دیا جائے کہتا ہے لات اور عزا کی قسم سارے مر جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہاں؟ یاد ہے میرے مکے میں تیرا گلا گھونٹنا، وہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہاں؟ آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا ہے. ہم زبانی لپ لپی سارے کرتے ہیں، کام کرنے والے لوگ مر گئے. قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو سابقین اولین مہاجرین انصار میں سے ہیں یا ان کی اتباع کرنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو یا ان کی تابع داری غلامی کرنے والے لوگ ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے. فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے. قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، سابقین میں سے بتایا، اولین میں سے بتایا، مہاجرین اور انصار میں سے بتایا اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ کرام کے سر پہ اڑا دیا. فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو، اپنی بات کرو، تم میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانثاروں کی بات نہ کرو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، تم ان کو کچھ نہ کہو. بعض لوگ اپنی سیاہ بختی کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ کرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا. آج دنیا دار لوگ، خواہش پسند لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون سی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی، انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بنکا چڑھا جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرتابی نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے.
تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اکرام کرو سب کا، اہل بیت کی غلامی کرو، صحابہ کرام کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ میرا ایمان اور یقین ہے اللہ پاک ان حضرات کے تابعداروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائیں گے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی، اور یہ بات سامنے آ جائے گی وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ ہم سب کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، اہل بیت کی عظمت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ شہر میں ایک مائی بیمار ہے، اللہ پاک سے دعا کرو خداوند کریم اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک سب کی بگڑی بنا دے، الہ العالمین اجڑوں کو بسا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ یا اللہ سب مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے ہم سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق